أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں بزرگوں، باتیں تو ویسے بھی بہت ساری کرنے کی ہیں، لیکن وقت کا دامن بھی تنگ ہے، لہٰذا مختصر سی بات ہوگی لیکن اہم بات ہوگی۔ بغیر کچھ کہے میں اپنی اصلی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، بالخصوص صوبہ کرناٹک کے مسلمان، جن کا جو سورج طلوع ہو رہا تھا وہ اب غروب ہونے والا ہے، نظر تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا سورج زوال پذیر ہونے والا ہے۔ آج کل کے حالات انتہائی خراب چل رہے ہیں، بہت ہی خراب ہیں۔ آپ حضرات کو اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر جو حالات ہیں بہت ہی خراب چل رہے ہیں۔ 1982 کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک جو مسلمانوں کے حق میں 4% ریزرویشن کا حق تھا وہ مسلمانوں سے چھین لیا گیا ہے۔ وہ لنکایت اور دوسرے لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا۔ اگر ظلم کسی شخصیت کا ہو، ظلم چند افراد کا ہو، ظلم اگر چند لوگوں کا ہو، یہ الگ بات ہے، اس پر آواز اٹھایا جائے یا نہیں اٹھایا جائے، لیکن اگر حکومت کی طرف سے ظلم ہو تو حدیث کے تھرو سے، حدیث کے تعلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اگر حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو یا کسی پر زبردستی ہو، ناانصافی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ اپنی آواز کو بلند رکھے۔ مسلمان دن بدن پستے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، غیر بھی دیکھ رہا ہے کہ مسلمان آپس کے اندر دست و گریبان میں ہیں۔ کوئی مسلک کی بنیاد پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، دوسرے پہ تانا دیتا ہے، دوسرے پر طنز کرتا ہے۔ غیر یہ نہیں دیکھتا کہ حالات میں اس مسلک کے ماننے والوں پر لاؤں یا اس پر لاؤں، یہ دیکھتا ہے کہ میں مسلمان پر حالات کو لاؤں گا، مسلمان پر ان کے حقوق چھینے جائیں گے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے پر گالیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے۔ جب بات آتی ہے اسلام کی تو سارے پیچھے ہٹتے۔ 3-4 سالوں سے ہم مسلسل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پر اور مسلمانوں پر کیسے حالات آئے، مسلمانوں کے حقوق کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات اٹھی طلاق کی، مسلمانوں کا جوش ابھرا، پھر چند دن کے اندر ختم ہو گیا، آپس میں مسلمان لڑ پڑے مسلک کی بنیاد پر۔ مسئلہ اٹھاتا جیسے اٹھا، مسلمانوں کا جوش جیسے ہی ختم ہوا، پھر مسئلہ واپس آ گیا کہ طلاق پر پابندی لگ گئی۔ پھر چند سالوں پہلے آواز اٹھی تھی اذان کے سلسلے میں، پھر مسئلہ اٹھا، پھر تھم گیا، مسلمان سو گئے، غفلت کے اندر ڈوب گئے، تو مسئلہ برقرار رہا کہ اذان پر پابندی ہے۔ پھر مسئلہ اٹھا کہ مسلمان کی عورتوں کی عفتیں ان کی کاٹی جائیں، ان کی عفتوں کو لوٹا جائے، ان کی عفتوں کے چادروں کو داغدار کیا جائے۔ حجاب پر پابندی آئی تاکہ مسلمانوں کی لڑکیوں سے ہمارے غیر ان کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر کے انہیں اپنے شکنجے میں لے لیں۔ یہی ہو رہا ہے آج۔ پھر بھی مسلمان اٹھے، آواز اٹھی، تھوڑی دیر کے لیے دب گئی۔ آج ہماری مسلم بچیاں غیروں کے حوالے ایک بہت بڑی مقدار میں بھاگ رہی ہیں، اور ان کے منصوبے بھی چل رہے ہیں، ان کے منصوبوں میں وہ کامیاب، ہم اپنے اختلافوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں اگر دیکھیں
تو مسلمانوں کو دو چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی. ایک عبادات کے اندر مضبوط ہونا چاہیے, اپنا تعلق اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے, ورنہ وہ دن بھی دور نہیں جو اسپین کے حالات تھے. مسلمانوں کی 806 سال کی حکومت ہے, معمولی بات نہیں. 8 خاندان نکل جاتے ہیں 800 سال کے اندر. اگر 100 سال میں ایک خاندان بھی رکھ لے تو 8 خاندان نکل گئے. 806 سال تک حکمرانی کرنے والا مسلمان. مسجد قرطبی آج بھی موجود ہے, آپ جا کر کے دیکھ لینا. وہ مسجد جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں گونجتی تھی, آج گھنٹیوں کی آواز سنائی دے گی. جس زمین پر مسجد کی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سجدہ کرتے تھے, آج وہاں پر بت رکھے ہوئے ملیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی آواز جہاں پر گونج رہی ہے, آج کفر و شرک بڑی دندنیک تیزی کے ساتھ اپنی آواز کو اٹھا رہا ہے. کیوں ایسے حالات کیوں آئے؟ ایک تو ان لوگوں نے, مسلمانوں نے حکومت کرنے کے باوجود اپنا واسطہ اللہ سے کاٹ لیا تھا, پھر اپنے حقوق کی وہ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. ہمارا دین یہ کہتا ہے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑو, یقیناً جوڑو, لیکن تدبیر کو نہ چھوڑو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. ایمان اگر کسی کا سب سے زیادہ مضبوط اور مکمل ہے تو انبیاء کا ہوتا ہے, اور انبیاء میں بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے, اکمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں, اللہ نے کیا کیا آفر نہیں دیے تھے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب کھانے کی باری آتی, مال کی باری آتی, تو حضرت جبرائیل آتے اللہ کے حبیب سے پوچھتے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں, جو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے میں اس کو سونے میں تبدیل کر دوں گا اور تمہارے پیچھے لگا دوں گا, آپ جہاں چاہیں گے یہ پہاڑ تمہارے تابع بن کر کے پیچھے آئے گا. معاشی زندگی ہو, کھانے کی کمی ہو, اگر کوئی مجبوری ہو تو اس پہاڑ ہی کو سونا بنا دوں گا. پھر جب باری آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالات آئے, اسلام کو ابھرنے ان لوگوں نے نہیں دیا, کفار کی جلتی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے, آپ پر کیچڑے اچھالنے شروع کر دیے. پھر حضرت جبرائیل آئے اللہ کے حکم سے, آ کر کے کہا اے پیارے نبی جی اگر آپ اجازت دے تو ان طائف والوں کو, ان دونوں کے درمیان جو پہاڑ ہے اس کو مسل کر کے رکھ دوں گا, ان کی تباہی برپا کر دوں گا, ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان کا چکنا چور بنا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. لیکن جب ہم دیکھیں تاریخ میں اٹھا کر کے جنگ بدر کی بات آتی ہے, قرآن میں اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے فَإِن قَاتَلُوهُمْ فَقْتُلُوهُمْ, کسی غیر سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو. ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے مَنْ قَتَلَ النَّاسَ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. ایک پوری آیت ہے, اس میں شروع اور آخری کا حصہ بتا رہا ہوں. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری امت کو قتل کر دیا, اتنا بڑا گناہ ہے. دوسری طرف دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر فَإِن قَاتَلُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِن قَاتَلُوكُمْ, اگر تم سے چھیڑ چھاڑ کریں, تمہارے حقوق کی پامالی کریں, تو تمہیں اب خاموش بیٹھنے کا حق نہیں, اپنی آواز کو بلند رکھاؤ. یہ ایک دوسرے پر جو طنز ہو رہا ہے ان زبانوں کے اندر, اپنے ظلم پر جو اپنے اوپر ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جنگ بدر کے دن اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے, یا اللہ یہ بدر کا مقام ہے, میں گھر میں بیٹھا رہوں گا, تو ان کی تباہی کے تو انتظامات فرما. اللہ کے رسول کو ضرورت کیا تھی کہ گھر سے باہر نکلے, بدر کے مقام میں پہنچے. احد کی باری آئی, وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. کیوں ہے؟ یہ ڈیفنس کی لڑائی تھی. اللہ کے رسول نے پہل نہیں کیا, پہلے جب کفار نے کیا, غیروں نے کیا, دشمنوں نے کیا, تو اپنے حق وصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک قدم اٹھانا پڑا. یہ دکھا دیا امت کو کہ میں سردار ہوں, میں خاتم النبیین ہوں, میرے دان شہید ہوئے, میرے پیشانی میں کڑا گھس کر کے خون پھوٹنے لگا.
مجھے ضرورت کیا تھی؟ اگر ہاتھ اٹھاتا تو آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے، میں گھر میں بیٹھے رہتا اور ان کا یہاں پر خون بہہ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں کو اٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، جس طرح دین پر تم ثابت قدم رہو اسی طرح تدبیر بھی تمہارا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جو حقوق ہمیں آئین نے دیے ہیں، جو 1982 سے 4% تک ہم مسلمانوں کے لیے حق دیا گیا تھا، وہ واپس چھین لیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھے کہ بھائی حقوق چھین لیے تو کیا ہوا، ہم تو آپس میں کھاتے پھر رہے ہیں، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے، شرعی قوانین کی دھجیاں اڑ جائیں گی، ہمارے بچیوں کی نسل کی آئندہ کی ان کے جو فیوچر ہے وہ تباہ ہو کے رکھ جائیں گے۔ جب ہمارا حق ہی نہیں ہے تو ہم کس منہ سے لے جا کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے؟ گویا کہ ہم ایسے ہیں کہ ہماری لاشیں تو ہیں، ہمارے ڈھانچے تو ہیں، ہمارے مجسمے تو ہیں، لیکن ہمارے روحوں کو قبض کر لیے گئے۔ ایسی نوبت ہم پر طاری آ گئی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ہاں یقیناً کم ہے، لیکن قرآن نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ کم ہونے کی صورت پر اپنی زبان کو خاموش نہ رکھیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے، وہاں ظالم بادشاہ جالوت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک بادشاہ جالوت تھا، مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کی انتہا میں اتنا ظلم کرتا، لوگ تنگ آ چکے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر اس زمانے کے نبی سے جا کر کے شکوے شکایت کرتے، اللہ سے کوئی حل نکال لے، ہم اس کے ظلم کو سہنے کے قابل نہیں ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے، پانی تو سر سے بہت اونچا ہو چکا ہے۔ تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت طالوت کو بادشاہ اور امیر مقرر کیا، نبوت سے انہیں سرفراز فرمایا۔ پھر لوگ کچھ اشکال کیے، اعتراض کیے کہ اس سے تو اچھے ہم تھے، اللہ کو چاہیے تھا کہ ہم ہی نبی بناتا۔ وہ اعتراضات الگ ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس زمانے کے پیغمبر حضرت طالوت کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اب ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، بغاوت کو کچھ لیں، ان کے سروں کو زمین پر رون ڈالیں۔ کچھ جماعت اٹھتی ہے ان کے ساتھ، جاتی ہے، جا کر کے جب طالوت ان کا لشکر جاتا ہے تو ادھر سے جالوت کا لشکر آتا ہے۔ جالوت جس کا نام ہے وہ ظالم بادشاہ کا نام ہے، طالوت پیغمبر کا نام ہے۔ جب جا کر کے دیکھتے ہیں تو سامنے بہت بڑا لشکر آتا ہے، تو یہاں کے ماننے والے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے، اتنا بڑا لشکر، ہم سامنے سے جائیں گے تو ہم کچلے جائیں گے، ہم تباہ کر دیے جائیں گے، ہمارے نام و نشان مٹا دیا جائے گا، ہم اس سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے، ہم تو ہاتھ اٹھانے والے ہیں۔ ہر نبی کے ماننے والوں میں جہاں پر ایمان کی کمزوری آتی ہے وہاں ایمان میں پختگی بھی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایمان ایسا تھا، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله۔ ان میں سے بعض لوگ جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کا ایمان 100% تھا، جنہیں اللہ پر کامل بھروسہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آج ہم اپنی حق کی آواز کو بلند نہ کریں تو ہمارے جو گردنیں ان سے ہماری زبانوں کو کھینچ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ارے کمبختوں، دیکھنے میں ایسا ملا ہے، تاریخ میں یہ بات بھی ملی ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بہت سی بڑی بڑی جماعتوں کو شکست کر چکی ہے۔ اٹھو اپنی آواز کو بلند کرو۔ پھر اللہ قرآن میں آگے کہتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چھوٹی جماعت جن کے دلوں کے اندر نا امیدی پیدا ہو چکی تھی، وہ اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، وَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے سامنے والوں کا مقابلہ کیا، پھر انہیں شکست دے کر کے ان کو بھگانے پر مجبور کر گئے۔ ہماری شریعت کہتی ہے رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کریں، اسلامی کلچر، اسلامی قوانین پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو، پھیکا پڑ گیا ہو، شریعت چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہے چوری نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، کاروبار میں کمی پیشی نہ ہونے دینا، دھوکہ نہ دینا، سود نہ کھانا، حرام خوری نہ کرنا، اپنے پیٹ کے اندر حرام مال کے لقمے کو نہ اتارنا۔ یہاں پر ایک بات آگے میں اور ایک مسئلے کی بتا کر آگے چلوں۔
اب جو رمضان کا سیزن ہے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو غریب ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کٹیں دی جا رہی ہیں، غیر تنظیموں سے یہ ہو رہا ہے اور مسلمان خوشی سے کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہی ہمارے اندر کمی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ جب تمہارے اندر اسلام کی پاسداری نہ رہے تو میں تم پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دوں گا اور تم رو گے، خون کے آنسو رو گے، لیکن کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی فیوچر خراب ہوتا ہوا تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، لیکن تمہارے اندر زبان رہے گی، اس زبان کے اندر کی جان کو چھین لی جائے گی۔ کیوں؟ تمہارے پیٹوں کے اندر حرام لقموں کو ڈال دیا گیا ہے، تمہارا پیٹ حرام غذاؤں سے پرورش پا رہا ہے، تو تم رو رو کر کے پکارو گے میں قبول نہیں کروں گا۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا، اس زمانے کے اندر بہت سارے ظالم بادشاہ آتے تھے، ایک ٹیم تھی لوگوں کی، اللہ والوں کی ٹیم تھی، مستجاب الدعا کی لوگوں کی ٹیم تھی۔ ایسے تھے کہ اگر آسمان کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے تو ان کے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے اللہ رب ذوالجلال ان کی آواز کو سن کر کے فیصلے نکال لیتا۔ حجاج تخت پر بیٹھا، انتہائی ظالم تھا، تو اب اس نے سوچا کہ اب میں ان پر ظلم کروں گا تو یہ اللہ والے لوگ ہیں، دعا کر کے اللہ سے میری تباہی مانگ لیں گے تو کیا کروں؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک آئیڈیا ہے، ان کے پیٹ کے اندر میں حرام لقموں کو داخل کر دوں گا، پھر یہ میرے خلاف دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک بہت بڑی دعوت کی لوگوں کو بلایا، پھر خاص طور پر ان اللہ والوں کو بلایا جن کی دعائیں آسمان کو چیر کر عرش کو ہلا دیتی تھی۔ دسترخوان بچھا ہے، تمام لوگ کھانے پر بیٹھے ہیں، یہ اللہ والے، یہ دعائیں کرنے والوں کو بھی بلایا، کھانے کے بعد سب کی دعوت کرنے کے بعد سب کو بھیج دیا۔ اب اطمینان سے بیٹھ گیا کہ اب میں ظلم کرتا رہوں گا، یہ چیخ چیخ کر اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں گے، لیکن ان کی دعائیں ان کے سروں کے اوپر نہیں اٹھیں گی۔ کیوں؟ میں نے ان کے پیٹوں کے اندر حرام مال کو داخل کر دیا۔ حالات پھر وہاں سے بننے شروع ہوئے، اب مسلمانوں کی کوئی دعا کام نہیں آئی، اور جو ظالم تھا انتہائی اپنی انتہا کو، ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا تھا، مسلمان تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، کسی کی دعا اپنے سر کے اوپر سے قبول ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے پیٹوں کو حرام لقموں سے انہوں نے پرورش کی تھی۔ یہ ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کا قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے، پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، پیغمبروں سے محبت بھرے انداز میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے پیغمبروں، دنیا والوں کو نہیں ہے، خطاب پیغمبروں کے واسطے سے ہم لوگوں کو ہے۔ یا ایھا الرسل، اے میرے پیغمبروں، اے میرے پاک اور معصوم بندو، کلوا من الطیبات، جب تک تمہاری سانسیں چلتی رہیں گی حرام مال کو ہاتھ تک نہ لگانا، حلال غذا سے اپنے پیٹوں کی پرورش کرتے رہنا۔ حکم جب پیغمبروں کو تو ہم جیسے ناہنجروں کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ اگر ہم بغیر تحقیق کیے اپنے پیٹوں کے اندر حرام غذا کو ڈالتے رہیں گے، حالات بھی ایسے ہیں، تو ہم تہجد میں اٹھ کر اللہ رب ذوالجلال سے گڑ گڑا کر مانگیں کہ تو ہماری دعاؤں کے اندر اثر کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو ہماری شریعت، ہمارا قرآن چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام کی بھرپور پابندی اور پاسداری کرو۔ پھر جب دوسری طرف آئے دنیاوی معاملات کے اندر تو ہمارے حقوق کا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا آ جائے گا جب ہمارے حق میں جو ہمارا حق تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے، تو کل کے دن اگر آرڈر آ جائے تو تمہاری مسجدوں کو تالے لگا دو تو کسی ایک کی ہمت نہ ہوگی کہ اٹھ کر ہم کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہمارے حقوق ہی پامال ہو چکے ہیں، ہمارے حقوق واپس اور ضبط کر لیے جا چکے ہیں۔ کس منہ سے لے کر کے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے؟ ایسے وقت بھی دور نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی کرتے رہے، ایک دوسرے پر طنز کرتے رہے، مسلک کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر دوسرے کو تانا دیتے رہے، یہ فرقہ ایسا ہے، یہ مسلک ایسا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلک پہ حالات نہیں آتے، حالات آتے تو تمام مسلمانوں پر آتے ہیں، ان مسلمانوں کے اندر ہر مسلک کا آدمی آ جاتا ہے کہ اس وقت بھی ہم لڑتے رہیں گے، تیرا مسلک یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، تیرا مسلک تجھے یہ سکھاتا ہے، میرا مسلک مجھے یوں سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی قوانین کا کیا ہوگا اگر ہم آپسی شکار بن جائے نفرتوں کا؟
تو دو چیزوں کا سبق مجھے دینا ہے، ایک تو اپنا رشتہ اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ مضبوط کر لینا ہے، اسلامی قوانین پر جو ہمارا شعار ہے، ہمارے جینے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے سب سے بڑی یہی وجہ یہی دی ہے کہ تم جب تک جو اسلامی قوانین اور اسلامی کلچر پر اپنے آپ کو باقی رہو۔ تو سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال سے اپنا تعلق اور رشتے کو استوار اور مضبوط کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جنگ احد میں نکلے، خندق میں نکلے، بدر میں نکلے، خیبر کا معاملہ ہے، سب جنگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، ایمان تمہارا اپنی جگہ ہے، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کچھ ہاتھ پیر مارو گے تبھی تو تمہارے کام بنے گے، ایمان تو رکھنا ہے۔ میرا بھی ایمان تھا لیکن میں نے بھی تدبیریں اختیار کی ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، تو ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ قدم اٹھانا کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھیار لے کر راستوں پہ نکل جائے، اس کے لیے بھی قوانین ہے، چونکہ ابھی تازہ مسئلہ ہے، ہمارے حقوق کو چھین لیے جانے کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم قدم اٹھائیں گے تو امید ہے کہ یہ حکومت کو سمجھ آئے تو مسلمان ابھی زندہ ہے، ان کے روح کے اندر کم از کم 1% تو جان باقی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہماری روزی میں کمی آ جائے گی، آواز اٹھانا ہماری روزیوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے فیوچر کے اندر سارے اسلامی قوانین، سارے حقوق ہمارے ضبط اور پامال کر لیے جائیں گے۔ اس وقت صرف ہم گھر کے رہ جائیں گے، گھر کے کونے میں رہ جائیں گے، ایک طرف ہماری بیگم صاحبہ رہے گی، دوسری طرف ہم ادھر بیٹھیں گے، یہی مسئلہ آنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم کسی بھی مسئلے کو اور جو ہم احتجاج کریں اپنے حقوق کو لینے کے لیے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ اور حصہ ہے، یاد رکھیں۔ ہم اپنی جانوں کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم تو اپنے اسلامی قوانین کے لیے لڑ رہے، جو اسلام نے ہمیں حقوق دیے ان کی بنا پر ہم لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم معاش کا مسئلہ ہوتا تو ہم بیٹھ جاتے، 1-2 روپیہ روزی روز کی مل جاتی تو ہم کھا کر کے اسے برداشت کر لیتے، لیکن مسئلہ روزی کا نہیں ہے، روزی کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین اور کلچر پر جو پابندیاں لگی اسے واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں، پھر دوسرا ہمارا اپنا قدم اٹھائیں، احتجاج کریں۔ احتجاج کرنے کے لیے قانون نے ایک یہ متعین کیا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر سنجیدگی کے ساتھ شور و شغب نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، بھرپور احتجاج کا مظاہرہ کریں، لیکن اپنے حق کو وصول کرنے تک یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اس سلسلے کے لیے آج جو ہیماوتی اسٹیچو ہے وہاں پر 11 بجے ٹھیک ہمارے ان حقوق کو واپس لینے کے مطالبے کے سلسلے میں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں گھر میں رہوں گا یہ فلاں تنظیم کا کام ہے، مسئلہ تنظیم کا نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کو ہے۔ کسی بھی مسلک کا ہو اسے ضرور جانا پڑے گا، چونکہ اس کا بھی مسئلہ ہے، اس کی دین کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، اس کے بال بچوں کی تربیت کرنا، اس کے بال بچوں کے ایمان کو بچانا آدمی کا حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم ایمان والے بن جاؤ یہ کافی نہیں ہے، تمہاری اولاد کو، اہل و اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی ایمان والا بنانا، شرعی حقوق کی پابندی دلانا تمہاری ذمہ داری ہے، قرآن چیخ کر کے کہہ رہا۔ تو آج ٹھیک 11 بجے ہیماوتی اسٹیچو کے پاس سے احتجاجی مظاہرہ ہوگا، لہٰذا ہر ایک ساتھی یہ نہ کریں کہ میں کاروبار جاؤں گا، میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، میں روزہ رکھ کر کے تھکا ہوں سو جاؤں گا۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اگر ہم اس میں شریک ہو جائیں تو ہمارا دین کا ایک حصہ ہے، دین کے حقوق کو پامال ہونے سے ہم لوگ بچا رہے ہیں اپنی آواز کو اٹھا کر کے۔ تو تمام ساتھیوں سے درخواست اور اپیل ہے کہ اس احتجاج میں شرکت کر کے اپنے ایمانی جذبات کا مظاہرہ کریں، اللہ پاک سے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہماری جانوں کی، ہماری آبروؤں کی، ہماری عزت کی، ہمارے اسلامی قوانین کی، کلچر کی پاسداری اور حفاظت فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔